السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی ہمیں یہاں مشورہ دے رہے تھے کہ آپ چلے جائیں اس کی اکیڈمی، انجینئر کی اکیڈمی، اور وہاں پر اس سے بات کر لیں۔ یہ بھائی جو ہے بیچارے لگتے ہیں کہ بالکل یعنی اس کام میں نئے ہیں، جو اس کام میں پرانے ہو چکے ہیں وہ انجینئر کو جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر آزادانہ طور پر سوال و جواب کرنے کا حوصلہ اس میں نہیں ہے، اور نہ کسی کو وہ موقع دیتا ہے۔ اور خود اس کی ویڈیو موجود ہے کہ انجینئر کہتا ہے کہ میری وائف نے، میری بیوی نے کہا کہ آپ ایک بار مل ہی لیں نا طارق محسوس سے، یعنی طارق محسوس آپ اتنے ترس گئے ہیں آپ کے لیے، ایک بار اس سے آپ مل ہی لیں۔ تو میں نے کہا نا، یعنی بات یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ علماء جو ہیں وہ انجینئر کے ساتھ بحث کے لیے، مناظرہ کے لیے، یا ویسے علمی اور تحقیقی گفتگو کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، لیکن انجینئر جو ہے وہ کسی صورت تیار نہیں ہے۔ یہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر 2-4 منٹ میں کوئی ضعیف روایت بیان کر کے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے بڑا مارکا مارا ہے، اگر اتنا ہی شوق ہے تو اسی روایت پر جو اس نے بیان کی ہے وہاں پر ضعیف غیر ثابت روایت مستدرک حاکم کے حوالے سے، اسی روایت پر ہی بات کر لے کسی کے ساتھ، اور لائیو بات کر لے۔ چلو ڈائریکٹ بیٹھ کر براہ راست بیٹھیں گے 10-10 15-15 لوگ لے کر، تو اس کو ڈر ہے بھائی، اس کو اپنی جان کا ڈر ہے، جان کا خطرہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ لائیو جو ہے سیشن رکھ لے، لائیو سیشن رکھ لے علماء کے ساتھ، اور جو ہے وہ اس میں علماء کے ساتھ لائیو سیشن میں جو ہے وہ بحث کر لیا کرے، مناظرہ کر لیا کرے۔ مناظرے کا تو نام سن کے تو اس کے زمین نکل جاتی ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا تو مجھے نہیں نظر آ رہا فی الحال کہ ایسا کبھی ممکن ہو کہ انجینئر کبھی کسی عالم کے ساتھ، مناظر کے ساتھ جو ہے وہ آزادانہ طور پر بحث، مناظرہ یا سوال و جواب بھی کر سکے۔ وہ ڈبیٹ اور مناظرہ جیت آپ دور کی بات، لیکن صرف سوال و جواب کر سکے، ایسا بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ تو جو لوگ مشورہ دیتے ہیں نا آپ اکیڈمی میں چلے جائیں، اور یہ بیچارے اس فیلڈ میں نئے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ انجینئر بیچارہ اس قابل نہیں ہے۔ انجینئر کی علمی یتیمی جو ہے وہ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ایک عام آدمی جو ہے جس نے صرف ہماری ویڈیو وغیرہ سن کر اس نے کوئی ایک سوال اپنے ذہن میں پکا کر لیا ہے کہ انجینئر سے جو ہے ٹھیک ہے، اب سوال ہوگا تو فلاں چیز کی سند پوچھنی ہے، تو جب سند اس نے پوچھ لی ہے تو کہتا ہے کہ جیل میں آ جانا۔ بھائی سند بتانے میں یا کم از کم ریفرنس دینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کہ بھئی فلاں کتاب میں اس کی سند ہے، آپ نکال کر دیکھ لیں، یہاں اس کی سند ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ یہ بھی تو کتمان حق ہے نا، حق کو چھپانا ہے نا، کہ جب پتہ ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اور پھر اس کو کہنا کہ آپ جہل میں آ جائیں۔ یعنی اگر لائیو آپ بیان نہیں کر سکے، اس کال میں آپ کی اتنی علمی اوقات ہی نہیں اور سند ہے ہی نہیں کہ آپ بیان کر سکیں، یا اس کی سند پر ہی بات کر سکیں، اگر وہ سند ضعیف ہے صحیح ہے آپ اس پر بات کر سکیں، تو جہل میں جا کے کیا ہوگا بھائی؟ آپ کہہ رہے تھے کہ 40 منٹوں میں 40 سوالوں کے جواب دے دوں گا ٹاپ و ٹاپ۔ یہ ٹاپ و ٹاپ کہا نا اس نے، اللہ نے ذلیل کر دیا اس کو پہلے سوال کے جواب میں۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات ہیں جو آج بھی جاری ہیں اللہ کی توفیق و رحمت سے۔ یعنی کہتا ہے کہ 40 سوالوں کے جواب جو ہے نا 40 منٹوں میں دے دوں گا۔ پہلا سوال پوچھ لیا کہ تم نے معاویہ رسول اللہ کی کوئی سند ہے جو تم نے کہا کہ اہل سنت کے نزدیک یہ بھی ایک کلمہ ہے لکھا ہوا معاویہ رسول اللہ، تو اس کی کوئی سند؟ تو کہتا ہے کہ پہلے کہتا ہے کہ ٹاپ و ٹاپ 40 منٹوں میں 40 سوالوں کے جواب۔ پہلے سوال میں ہی ڈھیر ہو گیا اور ذلیل ہو گیا، اور کہتا ہے کہ جہل میں تشریف لائیں، ہم نے بین کیا ہوا ہے لائیو سیشن میں ایسے سوالات۔ یعنی کیا علم ہے اور کیا کتاب ہے بھائی؟ جو لوگ اس کے، اور تب جہلم جا کے، یعنی اپنی ذلت اور رسوائی کو چھپانے کے لیے جہلم جا کے کوئی سند پیش کر دیتا، یعنی خود تو جہلم میں تھا، وہیں اپنی اکیڈمی میں اگلے بیان میں سند بیان کر دیتا، بھئی دیکھو لائیو سیشن میں میرے سے سند پوچھی گئی تھی، تو چلو ہر بار سند علم میں ہونا یا ایک ایک راوی کا نام علم میں ہونا ضروری نہیں ہے، یہ تو محدثین عظیم لوگ تھے جو اسناد کو حفظ کیا کرتے تھے۔ چلو بعد میں بیان کر دیتا۔ کیا آج تک اس نے معاویہ رسول اللہ کی سند پر بات کی ہے اور پیش کی ہے وہ سند؟ اور اللہ کی توفیق و رحمت سے ہم نے یہ ویڈیو میں پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی سند پر کبھی بات نہیں کرے گا۔ اس کے 6-7 دن بعد، اس سے سند کے 6-7 دن کے بعد اس سے سند کے بارے میں سوال ہوا تو وہی بات نکلی، وہ ذلیل ہو گیا۔ ابھی بھی کر دے، کل کر دے، آنے والے وقت میں کر دے کہ بھئی ٹھیک ہے عاطف رمضان نے اس کی سند پوچھی تھی، تب تو میرے علم میں نہیں تھی کہ کس کتاب میں ہے، لیکن چلو اب میں بیان کر دیتا ہوں، آپ جا کے تحقیق کر لیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ اتنی اس کی اوقات ہی نہیں ہے بھائی، کھیلنا جانتا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی۔ کبھی کبھی اس بات پہ بھی میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یعنی انجینئر نے آج تک کوئی ایسا ایک آدمی پیدا کیا ہو، یعنی ایسا کوئی ایک اپنا طالب علم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھڑا کیا ہو کہ جو ہے نا جس کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں خود نہیں بات کرتا، میری طرف سے یہ بات کر لے گا، اور یہ اس کی جیت میری جیت اور اس کی ہار میری ہار ہوگی۔ آپ دیکھیں کسی بھی مسئلے کے علماء ہیں، قادیانیوں کے خلاف خود مناظرے کرتے ہیں، اور روافض شیعہ کے خلاف بھی تمام مسالک کے علماء دیوبندی بریلوی اہل حدیث مناظرے کرتے رہے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوا کہ بڑے جو شیوخ ہیں وہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے میرا فلاں شاگرد مناظرہ کرے گا۔
آج بھی ایسے موجود ہیں، ہر مسئلے کے آپ کو مل جائیں گے. لیکن یہ اس نے کیا تیار کیا ہے تاکہ اس نے اتنے سالوں میں کیا تیار کیا ہے؟ یعنی صرف بکواس کرنا صحابہ کرام پر، اور اپنے فالوور کو یہی سکھایا ہے. علم اور ہے ہی نہیں ان کے پاس کچھ بھی. کیا سکھایا ہے اس نے اپنے؟ ایک آدمی بھی یہ اتنے سالوں میں ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ ایک میرا طالب علم ایسا ہے جو ہے نا وہ علمی اور تحقیقی بات کرے گا حدیث مار پر، بنو امیہ کے حوالے سے کوئی بات ہو. یعنی ایک شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی ٹاپک پہ اپنی مرضی کے ٹاپک کو سلیکٹ کر کے کسی سے بات کر سکے. یہ خود اپنے شاگردوں میں سے اپنے جو فالوور جائے اندھے ہیں ان میں سے کسی کو کیا سلیکٹ کرے گا؟ خود اس اتنے اپنے اس قابل نہیں ہے، تو اس سے سیکھنے والوں کو کیا علم حاصل ہوگا؟ جب سکھانے والے کی حالت یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے علماء کے نام سے، کانپتا ہے، تو اس نے کیا پیدا کرنا ہے، اور کیا اس کی کیا کھیتی ہوگی، اس کھیتی میں کیا فصل ہوگی. تو اسے بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس نے آج تک ایک بھی شخص ایسا نہیں بنایا کہ جس کو یہ سامنے پیش کر سکے کہ چلو بھی میری طرف سے یہ بحث کرے گا. اس کے فالوور جو گروپ میں آتے ہیں بحث کرتے ہیں، ان کی حالت تو آپ نے دیکھی.